بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، لکھ دیا گیا تم پر قتال کرنا، اور حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور یہ بھی بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو، بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ اس آیت سے آگے 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے متعلق اور قتال کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس سے پہلے آیت نمبر 190 191 میں بھی قتال کے متعلق کچھ بات ہم کر چکے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قتال کی فرضیت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم القتال۔ کتبہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لکھ دینا اس حیثیت سے کہ وہ فرض قرار دے دینا، جیسے آیت 183 میں ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی فرض کر دیے گئے۔ تو قتال کی فرضیت، ویسے تو اس کی آیت نمبر 39 ہے سورۃ الحج کی، اس میں وہ پہلی آیت ہے جس کو آیت جہاد کہتے ہیں، جس میں اجازت دے دی گئی مسلمانوں کو۔ جب تک مکہ میں تھے تو یہ حکم تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو گے، یعنی قتال یہ اس کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ تو اس لیے مسلمان ظلم سہتے رہے، بہت سارے لوگ بھی ان کے شہید ہوئے، تکالیف بہت زیادہ آئیں، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان کو قتال کی اجازت نہیں دی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں تھیں۔ مدینہ آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی، اور پھر قرآن کریم میں نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی بلکہ اس کو پھر لازم قرار دے دیا گیا۔ تو قتال فرض ہے، لیکن اس کی فرضیت کب اور کس کے لیے کیسی ہے، کس حیثیت کی ہے اور کتنی ہے، یہ اہل علم فیصلہ کریں گے ہر دور میں۔ عموماً اس قتال کا تعلق یہ انفرادی چیز نہیں ہے، ہمیشہ قتال اجتماعی چیز رہی ہے مسلمانوں میں، الا یہ کہ کچھ مسلمان ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر وہ کسی بھی حکومت کے انڈر نہ آتے ہوں، تو پھر ان میں جو سمجھدار اور جو اہل علم لوگ ہوں گے تو وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، قتال کرنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے فوائد، اس کے نقصانات، ان سب کا تجزیہ کرنے کے بعد اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دیکھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو لیکن اگر کوئی شخص کسی حکومت کے انڈر رہتا ہے، مسلمان حکومت کے انڈر، تو پھر اس کا الگ سے خود ہی اس طرح سے قتال اور جہاد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس میں کئی ایک مضارات، نقصانات پائے جاتے ہیں، اور یہ شرعی اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزوں میں انسان کو لے جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھی ہیں، اور یہی سبب ہے جن ممالک میں یہ بغیر حکمرانوں کی اجازت یا ان کی سپورٹ کے بغیر جن لوگوں نے قتال اور جہاد شروع کیا، تو اختتام اور انجام ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے نقصان اٹھایا، مسلمانوں نے نقصان اٹھایا، ان کی وجہ سے مسلمان حکومتوں نے، ممالک نے، ملکوں نے، سب نے نقصان اٹھایا۔ فائدہ اس کا کم ہوا اور نقصان اس کا زیادہ ہو گیا، کیونکہ وہ طریقے پر نہیں تھا۔ القاعدہ ہے یا یہ افغانستان میں بننے والے تکفیری گروہ جنہوں نے تکفیر کرنا شروع کر دی، مسلمانوں کی ہی، دوسروں تیسروں کی، مسلمان ممالک کی، مسلمان حکمرانوں کی، پھر اس کے بعد ہمارے ملک میں، پاکستان میں جو اب سے 4-5 سال پہلے تک شدید دھماکے، 10 سال تک یہ دور چلتا رہا، تو یہ سب کی چیزیں اصل میں یہ اسی چیز کا شاخسانہ تھی۔ لوگوں نے خود اپنے آپ ہی کہا کہ نہیں، بس ہم اب جہاد کریں گے، قتال کریں گے، کسی گورنمنٹ کی، حکومت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم پر فرض ہے۔ اور پھر اس نظریے سے وہ اٹھے اور انہوں نے پھر جو سامنے آیا اس کو کچل کر رکھ دینے کا عزم کر لیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم باہر جا کر کیوں لڑیں، ہمارے اپنے حکمران اور یہ
لوگ یہ سارے کے سارے ہی کفار کے اعلیٰ کار ہیں، لہٰذا یہ بھی انہی کے حکم میں ہیں، ان سے لڑنا قتال کرنا بھی اسی طرح سے ضروری اور اہم ہے جس طرح سے ہم کفار سے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی تکفیر کر دی، ان کو دار اسلام سے خارج کر دیا، اور پھر یہ زیادتی سے آگے یوں بڑھی کہ انہوں نے کہا کہ جو حکمرانوں کے انڈر جتنے بھی ادارے آتے ہیں وہ سارے کے سارے بھی کافر ہیں، آرمی وہ بے شک فورسز کے ادارے ہوں یا سویلین کے ادارے ہوں اور انڈر حکومت کے انڈر چل رہے ہوں، سب کافر ہیں۔ تو یہ خروج ہے یہ، اور یہ خوارج ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت باتیں اور سخت وعیدیں بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ انتہائی شیریں اور انتہائی شائستہ بات کرنے کی عادی رہی، لیکن کچھ مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کی، بہت سخت بات کی، اور یقیناً یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خوارج کے سلسلے میں آپ کی باتیں بڑی سخت تھیں، آپ نے ان کو کلاب النار قرار دیا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ قرآن پڑھتے ہوں گے اور قرآن کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، اور یہ کفار کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اس طرح کی بہت ساری علامات ذکر کی گئیں، اور یہ سب چیزیں یہیں سے ہی پیدا ہوئیں۔ تو اس لیے ہر چیز کو اپنے مدار میں رکھنا چاہیے، اور ہر چیز کو اس کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، اور ہر چیز کا طریقہ کار لینا کس سے چاہیے؟ کتاب و سنت سے، اور کن لوگوں کے ذریعے لینا چاہیے؟ علماء کے ذریعے سے۔ یہ ان تمام چیزوں میں جہاں جہاں کمی بیشی ہوگی وہاں وہاں غلطی اور خطا ہوگی۔ اب اس قدر یہ گمبھیر صورتحال ہے، کچھ دفعہ میری بھی بات ایسے کچھ لوگوں سے ہوئی، ان کو دینی علوم میں سے کسی علم کا الف بے کا پتہ نہیں ہے، لیکن بات کیا کر رہے ہیں؟ یعنی نوجوان ہیں، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور نماز روزہ وغیرہ سب کرتے ہیں، دین کا درد ان میں ہے، لیکن یہاں پہ جب غلطی لگی تو کیا ہوا؟ یعنی ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے طہارہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، غسل کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی، اور نماز کا طریقہ کار وغیرہ اس کے متعلق ان کا علم نہیں ہے۔ لیکن بات کس پہ کریں گے؟ فلاں امیر کافر، فلاں حکمران کافر، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں کو مارنا ضروری ہے، فلاں کو قتل کرنا ضروری ہے، فلاں کے ساتھ جہاد ضروری ہے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے کیا، علم سے دور، اور جس عالم نے ان کے بارے میں کچھ یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ ٹھیک راستے پر نہیں ہیں، ان کے خلاف ہو گئے۔ یہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ علماء سو ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ جس طرح سے ابھی بہت سارے لوگ یہاں ان کو سعودیہ میں بہت سارے شیوخ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ سارے حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، حالانکہ ان نادان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ حکومت کے ساتھ ملنا اور چیز ہوتی ہے، اور حکومت کے خلاف نہ اٹھنا یہ اور چیز ہوتی ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا شروع سے اب تک ہمیشہ یہ اعتقاد، نظریہ اور یہ ان کا منہج رہا ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی خروج نہیں کیا جائے گا حکمرانوں کے خلاف۔ ان کے ظلم کو برداشت کیا جائے گا، ان کے ستم کو برداشت کیا جائے گا، ان کی باتوں کی اصلاح ضرور کی جائے گی، ان کو دعوت اچھے طریقے سے ضرور دی جائے گی، لیکن ان کے خلاف اشتعال انگیزی کرنا، ان کے خلاف چیزوں کو پھیلانا، ان کا مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، یہ سب چیزیں کتاب و سنت کے منہج کے خلاف ہیں۔ جمہوری نظام میں کہتے ہیں نا کہ وہ جمہوریت ہے جی، اس کی مخالفت کرو، اس کی مخالفت کرو، پھر اس مخالفت میں لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اصلاح کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ جیسے شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ باوجود اس کے کہ اپنے حکمرانوں کی بڑی عزت اور اکرام کیا کرتے تھے، اس کے باوجود ان کو نصیحت بھی کرتے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ شیخ ابن باز سے اس وقت کے حکمران بڑا رعب تھا ان کا ان پر، اور وہ صاف بات کہا کرتے تھے ان کو، لیکن کب کہا کرتے تھے؟ جب کبھی ان کے ساتھ تنہا ہوتے، جب کبھی ان کے پاس وہ تیمارداری کے لیے آتے یا کچھ اس طرح سے ہوتا، تو وہ ان کو کبھی بھی نصیحت کے بغیر نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح سے باقی علماء کا بھی یہی صورتحال ہے۔ تو اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو خیر قتال یہ ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ قتال کرنا ہی نہیں ہے، جہاد کا نام ہی نہیں لینا، یہ دہشت گردی ہے۔ اب یہ لوگ بھی بیچارے اسلام سے بالکل غافل اور بالکل دور ہیں۔ جہاد یہ دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم رحمت ہے۔ اگرچہ اس میں لڑائی ہوتی ہے، بندے قتل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت والا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ ہوتا، ایک تو نہ اسلام دنیا میں اس طرح سے رہتا اور پنپتا، اور نہ ہی یہ ہوتا کہ دنیا میں امن اور سکون ہوتا۔
اللہ نے سورۃ الحج میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس طرح بعض لوگوں کے ذریعے سے ان کا دفاع نہ کرتے یا دفع نہ کرتے، دور نہ کرتے، تو زمین میں بہت زیادہ فساد پھیل جاتا۔ اور جہاد کے احکامات اگر پڑھے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو نہیں، خواتین کو نہیں کچھ کہنا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، اور اسی طرح سے جہاں پر فتح کر لیا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ، غلام لونڈیاں ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب جو تعلیمات ہیں ان سب کو آدمی دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جہاد حکم رحمت ہے۔ تو اس کو ہمیں آن کرنا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے۔ ایک تو مسلمانوں میں یہ بڑی عجیب و غریب بیماری ہے، اور یہ تب آتی جب علم نہ ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو تو وہ کفار کے پروپیگنڈے میں آ کر اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاد کے بارے میں بات ہوئی دنیا بھر میں، دنیا نے کہا جہاد دہشت گردی ہے، ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا واقعی جہاد ٹیررزم ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ نہیں، لوگوں کو صحیح جو اسلام کی تصویر ہے وہ پیش کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جس عمل پر دنیا خفا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائے اور آدمی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کر لے، نہیں جی ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو جہادی نہیں ہیں، ہم تو وہ نہیں ہیں۔ بھئی ہم جہادی ہیں، یہ امت ہی جہاد کی امت ہے۔ اس امت کی ابتدا، اس کا عروج اور اس کے بعد پھر اختتام پر اس امت کا عروج دونوں جہاد کے ذریعے سے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھا ہے۔ شروع میں دیکھیں جہاد سے کس طرح سے اسلام پھیلا، اور جہاد سے پھیلا ہے، اور جہاد صرف لڑائی قتال کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں اخلاق اور ساری تعلیمات آتی ہیں۔ اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں دوبارہ سے اسلام غالب ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کس دور میں آئیں گے، امام مہدی کس دور میں آئیں گے، کیا کرنے کے لیے، ان کی شناخت کیا ہوگی؟ مجاہد ہوگے وہ۔ امام مہدی جہاد کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام جہاد میں دجال کو قتل کریں گے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اس امت کا جو عروج ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے جہاد کی آیات بڑی واضح اور بڑی صاف ہے۔ تو لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا، کچھ لوگوں نے بالکل جہاد کا نام لینا بھی انہوں نے کہا کہ پسند نہیں ہے ہمیں، اور کچھ لوگوں نے اس میں وہ مبالغہ کیا کہ خروج اور تکفیر کی راہ پر چل پڑے۔ تو ان دونوں سے نکل کر درمیان کا جو راستہ ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو کہا گیا تم پر قتال فرض کر دیا گیا، اور وہ حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ ناپسند اس لیے ہے کہ اب دیکھیں آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے کس کا دل چاہتا ہے کہ بیوی بچوں کو، والدین کو، کاروبار کو، گاڑیوں کو، سہولت آرام دہ کمروں کو چھوڑ کر آدمی جائے اور وہاں پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی رات کبھی دن، کوئی بستر نہیں، کوئی کچھ نہیں، کچھ پتہ نہیں، کسی وقت دشمن کی گولی آئے اور آدمی کا کام تمام کر دے۔ تو یہ تو سب تو نہیں یہ کر سکتے نا۔ تو کہا کہ تم پر فرض تو کر دیا گیا لیکن یہ تمہیں ناپسند ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں تمہیں ناپسند ہوں لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ یہ بات یہاں پہ تو قتال کے بارے میں ہے، لیکن یہ عام بھی ہے، یہ عام ایک قاعدہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا کس طرح سے موازنہ کیا جائے، اور کس طرح سے اس کو اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی قرار دیا جائے۔ اس کا موازنہ یہ ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ کبھی کبھی انسان کو کوئی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کے لیے شر ہوتی ہے، اور کبھی انسان کو کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ کب لگایا جائے گا؟ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قاعدہ اس وقت لگایا جائے گا جب اسلام میں کسی چیز کے بارے میں واضح طور پر خیر یا شر ہونے کا ذکر نہ ہو۔ جس کو اسلام نے شر کہہ دیا اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا ہو سکتا ہے اس میں خیر نکل آئے، ہمیں نہیں معلوم۔ جس کو اسلام نے واضح طور پر خیر کہہ دیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس کو شر قرار دے۔ ہاں یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اسلام نے کہا یہ شر ہے، آدمی کے ہاں واقعی یہ شر ہے، لیکن اس شر کے نتیجے میں یا آگے جا کر اللہ کسی طرح سے کسی طرف سے خیر نکال دے تو یہ اور بات ہے، لیکن وہ چیز شر ہی رہے گی۔ جس کو اسلام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ شر ہے وہ شر ہے، جس کو کہہ دیا یہ خیر ہے وہ خیر ہے۔ لیکن یہ قاعدہ کب لگے گا؟ جب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا امر ہو جس کے بارے میں اسلام کی واضح معلومات نہ ہو۔ اب وہ آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن کبھی لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، کبھی لگتا ہے میرے لیے اچھا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قاعدہ بیان کیا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی تو میں لگ رہا ہوگا کہ یہ میرے لیے بہت اچھی ہیں لیکن وہ آپ کے لیے شر ہوگا اس میں، اور کبھی کبھی اس کے برعکس آپ کو لگے گا۔ تو پھر کیا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے تم نہیں جانتے ہو۔ ایسی صورتحال میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ استخارہ، اور دوسرے نمبر پر مشورہ، کہ جب چیزوں کے بارے میں لگ رہا ہو کہ یہ بہت اچھی ہے یا لگ رہا ہو کہ یہ بہت شر ہے، اس میں شرعی حوالے سے نہیں ویسے دنیاوی حوالے سے، تو پھر دو کام کرنے چاہیے، ایک استخارہ کرنا چاہیے اور ایک مشورہ کرنا چاہیے۔ اور مشورہ ہمیشہ ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں۔
ایک آدمی ہے وہ اپنے گھر میں فرنیچر رکھنا چاہتا ہے اور مشورہ کرنے کے لیے جاتا ہے الیکٹریشین کے پاس، یہ مناسب نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ جو لوگ ہیں اس فیلڈ کے ان سے مشورہ کرے، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ صحابہ کہتے ہیں اس طرح سکھا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھا رہے ہیں۔ یعنی کتنی اہمیت ہے استخارے کی، ہم تو اس کو اہمیت نہیں دیتے نا۔ آپ قرآن کی صورت کی طرح سکھاتے تھے۔ اور دوسرا قرآن میں حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے پاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں ان سے مشورہ کریں۔ تو یہ دو چیزیں ہوں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ایسی کسی چیز میں جو ہمیں خیال لگ رہی ہو اور اس میں شر ہو تو اللہ قادر ہے کہ اس شر کو دور کر دیں، یا پھر اگر واقعی وہ شر ایسی ہے دور نہ ہونے والی ہو تو اللہ ہمیں اس سے پھیر دیتے ہیں۔ اور استخارے کا معنی، مفہوم اور خلاصہ بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر پر استقامت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔